اللہ اللہ اللہ۔ معزز و محتشم حاضر ناظرین، آج کی پیام محبت کی نشست جس کا موضوع حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول ہے، بڑی محبت کے ساتھ ہر آنے والا مقرر اپنے جذبات کا، محبت کا اور خیالات کا اظہار کر رہا ہے۔ میں ایک منقبت بحضور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیش کر کے سلسلہ سخن آرائی کو مزید آگے بڑھاؤں گا۔ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ ہم ان کی مدح گوئی سنت داخل نہ کیوں سمجھیں، نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی۔ رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ، مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی۔ کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محامد کا، زمانے سے بیاں ہو شان کیا صدیق اکبر کی۔ نجابت میں، شرافت میں، رفاقت میں، سخاوت میں، نجابت میں، شرافت میں، رفاقت میں، سخاوت میں ہوئی شہرت یہ کس کی جا بجا صدیق اکبر کی۔ زمین پر دوم ہے ان کی، فلک پر ان کے چرچے ہیں، زمین و آسمان پر ہے ثنا صدیق اکبر کی۔ کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں، مراتب میں، کمی کیسی نصیر ان کے مراتب میں، مدارج میں، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی۔ آئیے سلسلہ سخن آرائی کو مزید عروج کی جانب لے کے چلتے ہیں، اور میں دعوت دے رہا ہوں صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب کو تشریف لائیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و عظیم نام سے، اور اربھا درود و سلام کا نذرانہ سراپائے رحمت جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بہترین اور کامل ذات والا تیبار پہ، بابا جان اور ان کے جانشین کی خدمت میں اور تمام احبہ کی خدمت میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے لفظوں میں اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کروں گا، اور وہی اس آستانے کی قرارداد بھی ہوگی، اور آج کے اس پروگرام کی طرف میرا اور آپ کا بہترین سفر بھی ہوگا۔ لیکن جتنا خوبصورت آج ماحول بنا اور جتنے شاندار انداز میں تلاوت سے لے کے ابھی تک ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں، میرا دل یہ کہتا ہے کہ تصرف ہو رہا ہے۔ یہ بنا تصرف کے، بنا مہربانی کے یہ پردے اٹھا نہیں کرتے، اور مہربانیاں اتنی نصیب ہی نہیں ہوا کرتی۔ میرے ایک استاد محترم ہیں، ہم سب کے ہیں، حضرت علامہ مولانا محمد انور مغالوی صاحب، اسی مسجد میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ انہوں نے کہا یہ دو درجے ہیں۔ پہلے درجے میں اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ جو بات کرو 17.5 آنے کرو۔ یہ جو یہاں پر اساتذہ ہیں وہ 17.5 آنے کی ٹرم کو جانتے ہیں۔ جو بات کرو 16 آنے نہیں کرو، 17.5 آنے کرو۔ انہوں نے کہا یہی وجہ ہے، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اسے زاہد بناتا ہے۔ وقولوا قولا سدیدا، اور جو 17.5 آنے کرتا ہے وہ صدیق کے قدوم کا فیضان لے کے صدیق بن جاتا ہے۔ میں انہی جملوں میں چاہوں گا ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے
پورے جذبے سے اس قرارداد کو پیش کریں اور بولیں نعرہ تکبیر. یہ اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا کو پیغام جانا چاہیے کہ حضرت سیدنا حیدر کرار کی اولاد کی رگوں کا خون ہمیشہ محبت صدیقیت سے سرشار رہتا ہے. بولیں نعرہ تکبیر صحیح جذبے سے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان صدیق اکبر. صحیح جذبے سے. شان صدیق اکبر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. میں جملے کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ اس کو وہ جیسے جملہ چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب نے، شاہ صاحب نے، کہ صدیق کون ہے اور صدیق اکبر کون ہے. صدیق تو ہیں جنہوں نے اپنی اپنی زندگی سے حصہ ڈالا، لیکن صدیق اکبر وہ ہوتا ہے جس کی حکم اذان سے، جس کی توجہ، جس کی حکم اذان سے، صدائے اذان سے، نوائے اذان سے کبھی دین کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئے، کبھی بھی لغزش نہ آئے. ہمیشہ مضبوط طریقے کے ساتھ جب گواہی کی ضرورت پڑے اس کا ایک جملہ پوری مجلس پہ حاوی ہو جائے. مال کی ضرورت پڑے اس کا ایک عمل سب کی کیفیات کو بدل دے. اور اگر آقا کونین کے وصل ظاہر کے بعد دین کی ترویج کی ضرورت پڑے تو اس کے خون ناب سے سرشار سیدہ حمیرہ پورے دین کو منور فرماتی نظر آئے. آپ جملے سنیے آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیا جملے ارشاد فرمائے، اور آپ کی پوری زندگی ہی یہ ہے. اور اسی پیٹرن کے اوپر آپ نے مسلمانوں کو بتایا مسلمانوں تمہاری ایک ظاہری زندگی ہے اور ایک باطنی زندگی ہے. اپنی اسپرچویلٹی کی طرف سفر کرو، دیکھو میرا رب کیسے کامیابی اور کامرانی دیتا ہے. آقا کونین خود پوچھتے ہیں کہ صدیق اکبر بتائیے آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے. یہ جملہ سنیں، صدیق اکبر بتائیے، کیونکہ یہاں پر منقبت ہوئی، نعت شریف ہوئی، ارون شاہ صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی، فہیم شاہ صاحب نے، انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، لیکن یہ ایسا مضمون ہے اگر آپ آ کے بیٹھو گے تو ان کے دربار در بار سے فیضان آپ کو بھی نصیب ہو جائے گا. اور جناب صدیق اکبر کے دربار پہ اگر فیضان لینا ہے تو صدیق اکبر کا دربار جہاں جانا ہے، لیکن کھڑا حضور کے مواجہ پر ہی ہونا پڑے گا. یہ دیکھیے یہ درجہ کیا ہے. تو میرے آقا یہ سوال کر رہے ہیں، حضور دلوں کے بید جانتے تھے نا، آپ جانتے تھے اس کے اندر کیا ہے، پوری دنیا کو پیغام دینا ہے. میں کہتا ہوں قربان جاؤں صدیق اکبر کے ان جملوں پہ. پوری دنیا قلم کاری کرتی رہے، کتابیں لکھتی رہے، جامعات اور مدارس کا نصاب چلتا رہے، ڈاکٹر صاحب شیخ الجامعہ ہیں، ایسے ریسرچ سینٹر چلتے رہیں، لیکن یہ تین جملے جو صدیق اکبر نے حضور سید عالم کی مجلس میں اللہ سے ڈر کے اپنی صداقت کا تاج اپنے سر پر پہن کے حضور کی قدوم مبارک پر ہاتھ رکھ کے کہے یہ سب سے بڑے ہیں. سنیے، مسکرائیے، صدیق سے صدیق اکبر کا سفر فرمائیے اور مجلس زاہد میں آئیے اور آج بزم زاہد کا پیغام سنتے جائیے. عرض کی آقا صدیق نے یہ سمجھا ہے النظر الی وجہ رسول اللہ. آقا سب سے پہلے ذات ہے ذات. میں ذات کی بات کرنے لگا ہوں. میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، میری ذات کا کوئی مقصد نہیں سوائے اس مقصد کے کہ میرے بعد اگر کوئی سوال کرے حضرت سعد بن نبی وقاص سے، بتاؤ سعد میرے نبی کی آنکھیں کیسی تھیں، بتاؤ سعد میرے نبی کی پیشانی کیسی تھی، بتاؤ سعد میرے نبی کے گلابی رخسار کیسے تھے، بتاؤ سعد میرے نبی کے پنکھڑی والے ہونٹ کیسے تھے. تو سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ کہے کون کہتا ہے سہل ہے اظہار درد دل، میری تو نگاہ بھی نہ اٹھی بزم یار میں. اگر میرے نبی کے حسن کے تذکرے سننے ہیں وہ کل بھی صدیق کی زبان پہ تھے، وہ آج بھی صدیق کے کلام پہ ہیں. میں اس کو تھوڑا تھوڑا کھول کے اپنے مضمون کو آگے لے کے چلوں، لیکن بات پہلے مکمل سن لیجئے. اگلی بات کی حضور مال، ذات ہو گئی اب مال. فرمایا حضور پہلی خواہش یہ ہے
النظر الی وجہ رسول اللہ، اور دوسری خواہش یہ ہے وانفاق مالی علی رسول اللہ، حضور میں آپ کے قدموں پر اپنا مال قربان کروں۔ اور یہ آپ نے درد دل سے یا رضو پیش کی، اے میرے پیغمبر مجھے مال پیش کرنے کا ارادہ یہ نہیں کہ میرے مال کو میرا سمجھ کے خاک میں ملا کے میری خاک کو اڑا دے۔ خاک میں ملا کے، ڈاکٹر صاحب خاک میں ملا کے میری خاک کو اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے۔ میں نے مال کو مال کیا کہنا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا ذائقہ میں نے چکھنا ہے، میں نے فنائیت کے درجوں پر آنا ہے، مجھے تو نہیں چاہیے اپنے مال کو مال کہلوانا۔ آقا آپ حکم دیں گے اس دعوے سے، آپ کا دعویٰ میرے تک پہنچے گا، میں ایسا وجد کا معاملہ کروں گا، مال تو زمین سے آئے گا، اثر آسمان پہ نظر آئے گا۔ وہ ہے نا جملہ بڑا سادہ سا، بابا فرماتے ہیں نا کہ سید ہوندہ بوے زمین تے گلاں آسمان دیاں کرے۔ یہ عمل کا سید، کردار کا سید، اخلاص کا سید، افکار کا سید اور اصحاب کا سید۔ دیکھیے تو صحیح، پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا حضور سب سے پہلے ذات ہے، پھر مال ہے، پھر اولاد ہے۔ فرمایا آقا وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي، یہ جملے سنیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تحت رسول اللہ، حضور میری بیٹی اگر آپ کے گھر آئے تو زوجہ بن کے نہ آئے، خوب و زوجہ بیوی کے عمل کے ساتھ نہ آئے، تحت رسول اللہ، آقا گھر سے باہر اس کا باپ سکون بن کے آپ کے قدموں میں پڑا رہے، اور گھر کے اندر آپ جب بھی بلائیں آپ کی حمیرہ عائشہ آئے تو آپ بھی فرما دیں عائشہ تیرا باپ صدیق ہے اور تو اس کی صدیقہ بیٹی ہے۔ اب سنیے نا، یہ درد دل ہے۔ صدیق اکبر نے مانگا کس دہلیز سے ہے، مانگا کن سے ہے؟ بھائی ان کے تو دربار کا اصول، ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب مجدد دین و ملت لکھتے ہیں، دربار رسالت کا اسلوب یہ ہے جتنا جرم زیادہ ہوتا ہے اتنا کرم زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہے ان کے لیے جو جرم کرتے رہے، جو صدیق کی طرح کے ہوتے ہیں، ان پر صرف کرم ہی کرم ہوتا ہے، اور وہی کرم آج ہم تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ ذرا سنیے گا، آپ نے آقا کونین کی خدمت میں عرض کی حضور میں تو صرف اتنا سا سمجھا ہوں، جیسے بابا سادہ جملوں میں ترجمہ کرتے ہیں، آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو، میں ہر وقت آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ تو مجھے جانا ہے ان لمحوں پہ جب حضور سید عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے لگے، اور یہ سب سے بڑی بات، جب بھی دین کو ضرورت پڑی، کبھی صدیق اکبر نے کندھوں پہ اٹھایا اور کبھی صدیق اپنے سینے پہ تلوار لے کے میرے آقا کی عریش کے باہر بدر پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو بتایا یہ بات درست ہے، میں حلم کا تاجدار ہوں، میں صبر کا تاجدار ہوں، میں ادب کا تاجدار ہوں، احترام سے میں جانا اور پہچانا جاتا ہوں، تجارت کو نبوی اصول سے میں نے پہچانا ہے، لیکن جب بات آئے گی میرے نبی کی ختم نبوت کی، جب بات آئے گی میرے نبی کی حفاظت کی، جب بات آئے گی دین کی غیرت کی، جب بات آئے گی رسالت کی ملی اہمیت اور اہمیت کی، کبھی سور کے اوپر چڑھ کے بتا دوں گا جہاں تم اکیلے نہیں جا سکتے، میں نے سرفراز نبوت کے وجود کو اٹھا کے وہاں پہنچا ہے، ادھر سارے مل کے کفار کا مقابلہ کریں گے، پیغمبر کے عریش کے باہر صدیق کھڑا ہو کے بتائے گا میں کل بھی حضور آپ کے قدموں پہ قربان تھا، میں آج بھی آپ کے قدموں پہ نثار ہوں۔ ہاتھ اٹھائیں یار، ہاتھ اٹھائیں۔ اب جملے سنیے گا نا، اب اس کا ریوارڈ کیا ملتا ہے؟ اس کا ریوارڈ یہ ملتا ہے جب وہ سارا سفر طے کرنا تھا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کا عمل آنے والا تھا، تو اس وقت کسی اور کو نہیں چنا، صدیق کا ہاتھ پکڑ کے تیاری کا حکم دے دیا، اپنے گھر گئے،
اپنے گھر جا کے میں کہتا ہوں اس ایک واقعے کو سمجھ لو، دین کی ساری کنفیوژن آپ کے لیے رحمت بن جائے گی۔ اساتذہ کی توجہ، طلباء کی توجہ، کیو ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے میں پورے حاجی صاحب کے خاندان کو دعا دیتے ہوئے یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں، کیا حضور کا یہ آخری مکالمہ نہیں دیکھا آپ نے مکہ مکرمہ میں؟ جب بستر پہ سلانے کی بات تھی تو حیدر کرار کو سلایا ہے، جب امانتیں حوالے کرنے کی بات تھی تو حیدر کرار کو بلایا ہے، اور جب اپنی حفاظت کی بات تھی تو یار غار کو بلایا ہے، یار غار کو بلایا ہے۔ ہجرت کا سفر مرتضوی وجود سے شروع ہو کے صدیقی وجود میں مصطفی چہرے پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مکمل سفر ہجرت، جو آج ایک ایک جملے میں آپ کے سامنے باندھوں۔ میں نے اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھنا چاہوں تو جملے کچھ یوں ہیں، یہ درد دل تھا، یہ ارادہ تھا، آقا نے یاسین پڑھ دی، وہ سر کی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے، ابو طالب کا بیٹا دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، حضور چلتے چلتے آ رہے ہیں، عائشہ بھی ہیں، اسماء بھی ہیں، صدیق کی تڑپ ہے، آج ایک 90 کلا معاملہ ہے، اتنی تڑپ سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ تو آگ کا دریا ہے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیو، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، سامنے تو دشمن کھڑا ہے، ظاہری ساز و سامان موجود نہیں ہے، یہاں تو دیواریں اور پہاڑ بھی آپ کے خلاف ہیں، کیا معاملہ کیا جائے گا، اتنی ایکسائٹمنٹ کیا ہے؟ تو وہ میں نے بڑی دفعہ پڑھا، اصل اس مقام کے لیے ہے۔ صدیق تڑپ تڑپ کے اس ارادے میں تھا، گر یار من باید خورا کنم شراب، سر را پیالہ ساختم دل را کنم کباب، تن را رباب سازم لگا بجائے تار، ہر تارے من بگوئے یار یار یار۔ آج شاید میں وائلیشن کر رہا ہوں اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی، لیکن میں جذبہ دینا چاہتا ہوں، کس تڑپ سے، کس درد سے، کس ارادے سے عائشہ کا بابا کھڑا تھا، عبد الرحمن کا بابا کھڑا تھا، ابو قحافہ کا بیٹا کھڑا تھا، حیدر کرار کے چہرے کو عبادت سمجھنے والا صدیق اکبر کھڑا تھا، فاطمہ کا وفادار کھڑا تھا، مصطفیٰ کا یار کھڑا تھا۔ ابو بکر یار صحیح جذبے سے، گلی گلی نگر نگر، آجا ساتھ، ڈاکٹر صاحب بھی ہاتھ اٹھائیں گے، آپ بھی اٹھائیں گے، بولیں گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ اگر کسی نے جامعہ کی زندگی میں اپنے لیے مکمل مثال لینی ہے کہ شاگرد کیسے بنا جاتا ہے، پھر آقا کے بعد خلافت دیکھو تو پتہ چلتا ہے استاد کیسے بنا جاتا ہے۔ وہ مثال جناب صدیق اکبر کی ذات سے آپ کو مل جائے گی۔ تو پھر حضور نے بھی کیا کرم کیا، جب گود میں سر رکھا، کہا تو نے مانگا تھا میرا چہرہ، آج سارے پردے اٹھ گئے، خدا ہے، مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کا ابو بکر صدیق ہے، میرے چہرے کا دیدار کرتے جاؤ، جامع محبت سے سرفراز ہوتے جاؤ۔ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، وہ کتنے واقع، ایک دن پیسہ ملا، ہاتھ میں آیا، کہ میں حضور کو دے کے آتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ کون سا ذہن کا راسخ پہلو ہے، آج ہم اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ میرے دل کا درد ہے جب میں گوگل پہ مسلمانوں کو جیف بیزوس کو ریسرچ کرتے دیکھتا ہوں، ایلان ماسک کو دیکھتا ہوں، یہ سارے سودی نظام چلانے والے، یہ کبھی بھی ہمارے امام نہیں ہیں۔ ہمارے امام کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، جو ملک التجار سے یار میزار بنا تھا۔ سنیں نا، جو ملک التجار سے، برینڈ کانشیس تو آج ہم بنے، برینڈ کانشیس تو آج ہم بنے، جس نے پہلی دفعہ عرب کے اندر برینڈ ڈیولپمنٹ کا پورا طریقہ کار متعارف کروایا تھا، اس کا نام صدیق اکبر ہے، اس کا نام ابو بکر ہے، جس نے بتایا کہ مال کو مال کے ذریعے حلال رستوں سے کیسے کمایا جا سکتا ہے۔ مال کمایا،
رستے میں ایک دم ذہن میں خیال آیا، اور یہ خیال صدیق اکبر کے ذہن کے علاوہ کسی ذہن میں نہیں آ سکتا۔ میں چند لمحوں میں بات مکمل کر رہا ہوں، لیکن یہ جملے سنیے گا، احتیاط دیکھیے گا، مقام دیکھیے گا۔ پھر رب کیسے بصارت کو، اساتذہ کے لیے جملہ ہے، پھر رب کیسے بصارت کو بصیرت میں بدلتا ہے۔ یہ آنکھیں سر کی، ان کو دل کے نور میں کیسے بدلا جاتا ہے؟ رک گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اگر حضور کو جا کے میں دوں گا تو میں دینے والا، آقا لینے والے، there's very thin point، میں دینے والا، میرے پیغمبر لینے والے۔ کپ کپی طاری ہو گئی، طاری ہوگی، کیفیت بدل گئی، معاملات بدل گئے۔ زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر جملے کسے جائیں تو جواب دینا نہیں آتا۔ بات صرف اتنی سی ہے، ہمیں چھوٹے صدیق نے صدیق کی غلامی میں حکمت سکھائی ہے، اور حکمت کا یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا۔ انس بن مالک آئے، کہا سرکار بلا رہے ہیں، اب یہ کیا منزل ہے، یہ کیا مقام ہے، یہ کیا مرتبہ ہے؟ میں تو مرنا یوں چاہتا ہوں، حضور کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ آقا بیٹھے ہیں دو زانو، صدیق آئے، گھٹنوں سے گھٹنے مل گئے، سر سے سر مل گیا۔ حضور نے ادھر ہاتھ رکھ کے کہا صدیق تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے مال کو میرا مال بنا دیا۔ یہ جملہ ادھر لکھو، دل کی تختی پہ لکھو، تو پھر پتا چلے کہ یہ مقام کیا ہے۔ یہ آج کے سرچ انجن ایک ذات کے سامنے افکار میں، آداب میں، حکمت میں، میکانزم میں، تدبر میں، کریشن اور آف تھنگز میں، ہر چیز میں صرف ایک بندے کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کا نام قلبی۔ اللہ نے عزت کے ساتھ لکھا، آج بھی لکھا، کیونکہ رب کا وعدہ ہے فَذْكُرُونِي، تم مٹدا جا، میں تجھے زندہ کرتا جاؤں گا، حیات جاوداں ملتی جائے گی۔ تو پہلے آنکھ کی بات کی، ذات کی، مال کی بات کی۔ وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تحت رسول اللہ، حضور میری بیٹی آپ کے حرم میں اپنی بیٹی کو قربان کر دوں گا۔ میں بس جملے یوں باندھتا چلا جاؤں گا۔ وہ مانگ رہا تھا شین حرم میں، سر ننگا، داڑھی اٹی ہوئی، عجیب خبث کے ساتھ مانگی جا رہا تھا۔ ایک غلام کے لیے دکان، ایک غلام کے لیے پیسہ، ایک کے لیے دینار، ایک کے لیے درہم۔ کہا میں منہ مانگی قیمت کے بدلے خریدوں گا، لیکن کیونکہ اس غلام کے دل میں، میرا جملہ سنیے گا، اس غلام کے دل میں عشق رسول تھا، اس غلام کے دل میں ذات رسول تھی، اس غلام کے دل میں مقام رسول تھا۔ وہ انمول ہو گیا، لا زوال ہو گیا، بے مثال ہو گیا۔ آج صدیق کے مال سے بلال خریدا جا رہا ہے، اور خریدا بھی کیسے جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ بلال انمول ہو چکا تھا، صدیق کے علاوہ کسی کی اوقات ہی نہیں تھی کہ بلال کا مول ڈال سکتا۔ بلال خریدنے کے لیے کسی کے پاس اتنا قد نہیں تھا، اتنا ظرف نہیں تھا۔ وہ آئے تھے صدیق بن کے، بات شروع ہو گئی صدیق بن کے، نبی نے سر سجدے میں رکھ دیا، نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ بشریت میں نبیوں کے بعد اعزاز و اعجاز پانے والا کیا مقام لے کے آ رہا ہے؟ ادھر آنکھوں سے آنسو جاری۔ یہ پہلی لڑائی ہو رہی ہے اسلام کی فائنینشل گراؤنڈز کے اوپر۔ آج میں اتنا مانگوں گا، صدیق بھاگ جائے گا۔ تجھے کیا پتا، نبی نے چوم کے صدیق کا حوصلہ بڑھایا ہے، نبی نے دعا دے کے صدیق کو رزق حلال کا راہی بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آج کا موسم الیکشن کا یہ بات بتاتا ہے وہ کیا معاملہ ہوگا۔ دشمن کھڑے، نبی کا اکیلا صدیق موجود، وہ مانگی جا رہا ہے، صدیق دیتا جا رہا ہے، وہ مانگتا رہا، صدیق دیتا رہا، وہ مانگتا رہا، صدیق دیتا رہا۔ آخری جملہ درد دل سے حضرت صدیق اکبر کی عشق گاہ کو بوسہ دے کے آپ سب کے سینوں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مانگ مانگ کے تھک گیا، صدیق دے دے کے نہیں تھکا۔ جب اکیلے آیا تھا تو صدیق اکبر تھا، جب بلال کو لے کے نبی کی مجلس میں جا رہا تھا تو فرشتے کہہ رہے تھے دیکھو صدیق اکبر جا رہا ہے۔
اللہ